الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تجھ پہ نثار دل میرا، تجھ پہ فدا یہ جان ہے، تجھ پہ نثار دل میرا، تجھ پہ فدا یہ جان ہے، سجدے پہ سجدہ جس پہ ہو تیرا ہی آستان ہے۔ کوئی کہے کہاں ہے تو، کوئی کہے کہاں نہیں، تیرا غلام ہر مکین تیرا ہی ہر مکان ہے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں۔ پروردگار عالم کے اس ارشاد کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں کن سے پوچھنا چاہیے؟ ہمیں تو ان سے پوچھنا چاہیے جو علم والے ہیں۔ جو نہیں جانتا اسے علم والے کے پاس جانا چاہیے پوچھنے کے لیے۔ پروردگار یوں بھی فرما سکتا تھا کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو علم والے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے یوں نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں۔ علم والوں کے پاس نہیں بھیجا، ذکر والوں کے پاس بھیجا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ اس لیے کہ علم والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے ہو سکتا ہے علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا۔ ان کا علم تو ہو مگر علم اس قابل نہ ہو جو روشنی بخش سکتا ہو کسی کو۔ ان کے پاس علم تو ہو مگر علم ہدایت نہ دے سکتا۔ علم ان کے پاس ہو مگر علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں۔ علم ان کے پاس ہو مگر وہ علم رب کا پتہ نہ بتا سکتا ہو۔ پروردگار نے جو فرمایا ہے وہ عین حق ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بتائیے کیا شیطان کے پاس علم نہیں تھا؟ ساری دنیا اس کا اقرار کرتی ہے کہ شیطان کے پاس بے پناہ علم تھا۔ اس علم کے باوجود وہ اس ہدایت سے محروم رہا جو علم کم رکھتے تھے مگر رب کے حکم کو ماننے والے فرشتے تھے۔ وہ ہدایت تک پہنچ گئے کیونکہ ان کے پاس رب کو ماننا اور اس کے حکم کے آگے سر جھکانا یہ اصل کام تھا۔ اپنے علم پر بھروسہ نہیں کیا، شیطان اپنے علم کو پیش کرتا رہا،
یہ کہتا رہا پروردگارا میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. یہ ساری علمی باتیں کرتا رہا مگر گمراہ ہو گیا، ہدایت سے محروم ہو گیا. جو ہدایت والے تھے انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض ہی یوں کیا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تیری جناب سے علم عطا ہوتا ہے. جنہوں نے اپنے علم کو کم تر سمجھا اور رب کی بارگاہ میں ہدایت کو اس سے جوڑا وہ ہدایت پا گئے، اور جو اپنے علم پر مان کرتا رہا وہ گمراہ ہوا اور آدم کے سجدے سے محروم ہوا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہوا. تو پروردگار نے قانون بنا دیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے ہوئی، اگر تمہیں کچھ علم لینا ہوا تو ایسے نہ دیکھنا کہ جہاں کوئی علم والا بیٹھا ہو اس کی طرف چلے جانا. نہ، ہر علم والا اللہ کا خالص بندہ نہیں ہوتا، اس کے پاس جانا جس کے دل میں رب کا خوف ہو، دل میں محمد کا ادب بھی موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، خوف خدا بھی ہو، ادب مصطفیٰ بھی ہو، اس کے پاس جانا. ذکر والے کے پاس جانا، علم والے کے پاس نہ جانا. ہر علم والا، یہ الگ بات ہے کہ جو ذکر والا ہے وہ پہلے علم والا ہوتا ہے پھر ذکر پر جاتا ہے. بغیر علم کے علم باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان بہو تو کہتے ہیں علم کے بغیر تو فقیری بھی نہیں ہے. ذکر تو آتا ہی علم کے ساتھ ہے، مگر جو اپنے علم کی بنیاد پر دنیا کو بتائے میں علمی ہوں، میں علم کی بھروسے پر بات کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے ہر علم والے کے پیچھے نہ چل پڑنا، دیکھنا اس کا دل محمد و آل محمد کے ادب سے معمور ہے کہ نہیں ہے. اگر حضور کے صحابہ کا ادب اس کے دل میں نہیں، حضور کی اہل بیت کا ادب اس کے دل میں نہیں، تو لاکھ علم کے دعوے کرے اس سے کچھ پوچھنے نہ جانا. نہیں جانتے تو انہی کے پاس جانا جو ذکر والے. اب اگر آپ نے اتنی سی بات سمجھ لی تو میں آپ کو آج ایک بڑے اہم مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں قرار پائیں کہ باقیوں کی نسبت سب سے اوپر ہیں، وہ 6 ہیں. ہم ان 6 کتابوں کو حدیث کی معتبر ترین کتابیں کہتے ہیں اور ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. صحاح ستہ کا مطلب ہے 6 صحیح کتابیں. صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ کتابوں کے نام. اصل میں یہ مصنفوں کے جنہوں نے لکھی تھی کتابیں ان کے نام ہیں، ان کے ناموں پر ان کی کتابیں مشہور ہو گئی تو یہ کتابوں کے نام ہو گئے. ان کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بخاری شریف، جسے کہا جاتا ہے یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. بخاری شریف کے بعد جو دوسرے نمبر پر کتاب ہے وہ ہے مسلم شریف. میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. امام مسلم نے مسلم شریف میں جب اس حدیث کو درج کیا ہے تو پہلی حدیث جو اس حدیث کی کتاب میں لکھی گئی وہ یہی ہے، یعنی یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے. ویسے امام مسلم نے اپنی اس حدیث کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک تعارفی مقدمہ بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ تعارف کروایا تھا کہ میری یہ کتاب، اس کے اندر کیسی حدیثیں ہوں گی، ان کی صحت کیسی ہوگی، ان میں ضعیف راوی تو نہیں ہوں گے، میں کن راویوں کو ضعیف سمجھتا ہوں، کن راویوں کو صحیح سمجھتا ہوں، کیسی حدیثیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ سارا تعارفی مقدمہ امام مسلم نے پہلے لکھا. اس مقدمے میں اپنی باتوں کی دلیلیں دیتے دیتے امام مسلم نے 92 حدیثیں لکھی تھیں ساتھ اپنی باتوں کی دلیلوں کے لیے. ان 92 کے بعد کتاب شروع کی اور جہاں سے کتاب شروع کی اس کی یہ پہلی حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبریل. یہ واحد حدیث ہے پورے ذخیرہ حدیث میں جس کا نام ہے حدیث جبریل. اور اسے حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں
اور وہاں آ کے حضور سے باتیں کرتے ہیں. ان باتوں کو جو جبریل کر رہے ہیں حضور کے ساتھ، ان کو سارے صحابہ مجمع میں بیٹھے سن رہے ہیں. صحابہ کرام جبریل کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور جبریل کو انسانی شکل میں سامنے بیٹھا ہوا بھی دیکھتے ہیں. بس اتنا ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو محمد عربی کے سامنے ادب سے بیٹھا ہے یہ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے. یہ جو وقوع ہے جس میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور حضور سے باتیں کرتے ہیں. جبریل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے سرکار دو عالم کے پاس، یہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں ایک بات کر دوں جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبریل مختلف انبیاء کے پاس آتے رہے. کسی کے پاس اس کی ساری زندگی میں جبریل 80 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 100 مرتبہ آئے پوری زندگی میں، کسی کے پاس 150 مرتبہ آئے، زیادہ سے زیادہ 200 مرتبہ کسی نبی کے پاس آئے. ہزار سال نبیوں کی عمریں رہیں اور جبریل کے پھیرے 100 150 200. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل کتنی ہے؟ 63 برس ظاہری حیات کی. اس میں سے آپ نے نبوت کا اعلان کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 40 برس کی عمر میں جبریل پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے سید عالم کے پاس. اس کے بعد 23 برس کل آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. 23 برس. ان 23 سالوں میں 20 اور 3 23، ان 23 سالوں میں جبریل 34,000 مرتبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. وہاں 100 150 200 مرتبہ، اور حضور کے پاس 23 سالوں میں 34,000 مرتبہ. یوں بھی ہوا ہے کہ ایک دن میں کئی پھیرے بھی جبریل حضور کی خدمت پہ آئے. یہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. سرکار کی بارگاہ اقدس میں اکثر جبریل انسانی شکل میں آتے تھے، اور عام طور پر حضور ہی کے ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. دہیہ کلبی کی یہ جو حدیث میں نے پیش کرنی ہے اس میں دہیہ کی شکل میں نہیں آئے، مگر عام طور پر دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حسین و جمیل وہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ صحابہ میں سب سے خوبصورت تھے اور جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اچھا جبریل آتے ہیں تو دہیہ کلبی خود بھی تو آیا کرتے تھے، تو لازم تھا کہ جبریل ایسے وقت میں آئیں جب دہیہ کلبی خود نہ آئے، کیونکہ اگر جبریل بھی دہیہ کلبی کی شکل میں آئے بیٹھے ہوں اور ادھر سے دہیہ کلبی بھی آ جائیں تو دو ہی شکلیں سامنے آ جائیں گی. تو ایسا منظر تھا کہ جب دہیہ کلبی نے نہ آنا ہوتا اس وقت جبریل دہیہ کی شکل میں آیا کرتے. اب جبرائیل علیہ السلام کی آمد کو تو ایک طرف رکھیں، ذرا دہیہ کلبی کا ایک منظر سن لیں. دہیہ کلبی آتے تو تھے مگر وہ تاجر تھے، کئی مرتبہ شام کے ملک میں تجارت کرنے جایا کرتے تھے، اور جب کبھی تجارت پہ جاتے تھے تو 6 مہینے کے بعد واپسی ہوتی تھی. دہیہ کلبی جب واپس تشریف لایا کرتے تھے نا شام سے، تو وہاں خاص طور پر انہوں نے اپنی جیبوں کو بھرا ہوتا تھا خشک میووں کے ساتھ. کہیں سے وہ انجیر ڈال لی جیب میں، پھلیاں ڈال لی جو شام کے بازار میں عام ملتی تھیں. خشک میوہ جات لے کے آتے تھے امام حسن اور حسین کے لیے. آپ چھوٹے چھوٹے تھے امام حسن اور حسین، اور جبریل خشک میوہ جات ان کے لیے میٹھے میٹھے مزیدار، یہ دہیہ کلبی ان کے لیے وہ میوے لایا کرتے تھے. یہ دہیہ کلبی کی بات ہے، ابھی جبریل کی نہیں. شام سے تجارت کے بعد جب دہیہ کلبی نے آنا، دیر کے بعد آنا، حسن اور حسین نے دیکھنا، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ دہیہ نہیں آئے، اس کا مطلب ہے اب جب آئیں گے تو ہمارے لیے کچھ لائیں گے. تو دہیہ کلبی جب آتے تو جیبیں بری ہوتی ہیں اور وہ میوے پیش کرتے امام حسن اور حسین کی خدمت میں. ایک مرتبہ دہیہ شام گئے ہوئے تھے، پلٹ کے نہیں آئے ہوئے تھے، اور جبریل دہیہ کی شکل میں یہاں آ گئے. جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. جبریل دہیہ کی شکل میں یہاں تشریف لے آئے. اب کئی دنوں کے بعد دہیہ کو دیکھا، حجرے کا پردہ ہٹا کے حسن و حسین کی نظر دہیہ پہ پڑی کہ حضور کے پاس دہیہ بیٹھے ہیں. دونوں دوڑتے آئے
اب آپ کے پاس کھڑے ہیں کہ دہیا کے ہاتھ جیبوں میں نہیں جا رہے، ہمارے لیے میوے نہیں نکال رہے. کچھ دیر تو انتظار کیا، چھوٹے بچے تھے، پھر رہا نہیں گیا، آگے بڑھے، دہیا کلبی کی شکل میں بیٹھے جبریل کی جیبوں میں ہاتھ مارنے لگ پڑے. ان کے کپڑوں میں جیبوں میں ہاتھ مارا کہ کہیں سے کچھ نکلے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسن و حسین، ادھر جیب میں ہاتھ مارا ادھر مارا. جبریل دہیا کی شکل میں تو آتے تھے مگر دہیا کی طرح میوے نہیں لاتے تھے. اب وہاں جیبوں میں میوے نہیں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں سید ہاشم بحرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز کی 3 جلد صفحہ نمبر 260 پہ لکھا ہے اس کو. اب جبریل بیٹھے ہیں دہیا کی شکل میں، حسن و حسین جیبوں میں ہاتھ مار رہے ہیں، کچھ ملا نہیں. جبریل نے حضور سے پوچھا ما یریدان یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبریل تو دہیا کی صورت میں آیا ہے. وَإِنَّ دَهْيَا كَانَ يَحْمِلُ الْحُمَا إِذَا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ نَبَتًا وَخُرْنُوبًا. اور دہیا کی عادت یہ تھی جب شام سے آیا کرتا تھا ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا. اب یہ تیری جیبوں میں میوے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ تو دہیا کی شکل میں بیٹھا ہے. جو ہی جبریل کو پتا چلا کہ میں تو دہیا کی شکل میں ہوں اور دہیا دیر بعد آتا تو میوے لاتا، ان کو میوے چاہیے، یوں ہاتھ بڑھا کے جنت سے انار توڑ کے حسن و حسین کو پکڑا دیے. جبریل نے ہاتھ بڑھائے، جنت سے انار توڑے، میوے توڑے اور حسن و حسین کو پکڑائے. یہ امام حسین نے بڑے ہو کر فرمایا کہ تب میں چھوٹا تھا اور ہمیں یوں بعد میں پتا چلا کہ وہ جو جنت سے انار توڑ کے پکڑا رہا تھا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے. جبریل حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے انسانی شکل میں. یہ جو منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو حدیث سنانے لگا ہوں، اس میں بھی جبریل آئے ہیں انسانی شکل میں مگر آج دہیا کی شکل میں نہیں ہے. اب یہ حدیث آپ سنیں گے، میں نے یہ بتایا کہ اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، ایک وقوعہ ہوا کیا. بصرہ شہر کے اندر ایک عام رولا پڑ گیا. معبد جوہنی کے نام سے ایک بندہ عالم دین تھا. وہ قرآن کی آیتیں بھی بڑی پڑھتا، حدیثیں بھی بڑی سناتا، اور آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو بتاتا کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے. تقدیر نہیں، جو ہوتا ہے اب نئے سرے سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہ کوئی فیصلہ ہے نہ اس کے علم کا کوئی معاملہ ہے، یہ بس نئے سرے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم جو کر رہے ہیں خود مختار ہیں، سب ہم کر رہے ہیں. اللہ کی تقدیر، مقدر، قسمت کوئی شے نہیں ہے ہی نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ معبد جوہنی، بصرہ شہر کا عالم دین. اب اتنا بڑا عالم ہے، آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے جب لوگوں کو سناتا ہے تو لوگوں بیچاروں کے پاس کیا جواب؟ لوگ جواب نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ کو ہضم نہیں ہوتی مگر جواب نہیں دے پاتے. یہاں سے 2 نوجوان، ایک کا نام ہے یحییٰ بن یامر اور دوسرے کا نام ہے حمید بن عبد الرحمن. یہ دونوں حج کرنے کے لیے آئے. جب یہ حج کرنے مکہ پہنچے تو ان دونوں نے ارادہ کیا. یحییٰ اور حمید آپس میں بات کر رہے ہیں، لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ اما یقول ہؤلاء من القدر. اگر ہمیں کوئی مل جائے نا محمد عربی کا صحابی تو ہم اس سے پوچھیں گے تقدیر کے بارے میں اصل مسئلہ ہے کیا. وہ جو معبد جوہنی نے شور مچا رکھا ہے وہاں پر کہتا ہے تقدیر کوئی شے نہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے. ہم اب آئے ہیں مکہ میں، کاش ہمیں مل جائے کوئی محمد عربی کا صحابی تو اس سے پوچھیں گے. آپ ذرا غور فرمائیں، یحییٰ خود بھی پڑھا لکھا تھا، حمید بن عبد الرحمن بھی پڑھا لکھا تھا، بصرے میں اور لوگ بھی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے خود قرآن کی آیتیں پڑھ کے جواب دینا پسند نہیں کیا، انہوں نے خود حدیثیں پڑھ کے جواب دینا پسند نہیں کیا. یہ سمجھتے تھے یہ معبد جوہنی کچھ ایسے انداز میں باتیں کرتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے دلائل کا جواب ہم نہیں دے سکتے، تو ہمیں چاہیے حضور کے کسی صحابی سے پوچھنا، وہاں سے پکا جواب لیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جس دور میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں بڑے چرب زبان لوگ ہیں.
آیتیں اور حدیثیں منہ پہ رکھتے ہیں اور ایسی تعلیم دیتے ہیں جو گمراہ کرنے والی ہے۔ بچنا، جب بھی کوئی بات، بار بار کہتا ہوں، کوئی بات کوئی کہے قرآن کی آیت میں یہ ہے، حدیث رسول میں یہ ہے، اور بات ایسی ہو کہ حضور کے کسی صحابی کی عظمت کے خلاف ہو، حضور کی اہل بیت یا طہار کے کسی فرد کے خلاف ہو، ماننا ہی نہ سرے سے، کہنا یہ ترجمہ غلط کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت اور محمد کا کوئی فرمان کسی صحابی کی عظمت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بیان کرتے ہیں عظمت کو، یہ بندہ غلط کر رہا ہے۔ نہ صحابہ کی عظمت کے خلاف کوئی بات برداشت کرنا، یا نہ حضور کی اہل بیت کے خلاف کوئی بات گوارا کرنا۔ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے، میں جملے بتا دوں آپ کو، لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے حضرت علی کو کہا تھا ابو بکر نے ہمارا باغ ہڑپ لیا اور تو گھر میں نہ مرد بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ بتاؤ، اللہ کی قسم سیدہ فاطمہ کی زبان سے ایسے جملے نہیں نکل سکتے۔ مولا علی کے لیے وہ ایسی باتیں کریں گے؟ نہیں۔ کوئی بات جو اہل بیت کی عظمت کے خلاف ہو، یا کوئی بات جو صحابی کی عظمت کے خلاف ہو، کرنے والا لاکھ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائے، مان لینا یہ بندہ خیانت کر رہا ہے، کہیں ترجمہ غلط کر رہا ہے، کہیں مطلب غلط نکال رہا ہے۔ اللہ کا قرآن محمد کے غلاموں کی عظمتیں بیان کرتا ہے، ان کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اہل بیت کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ دیکھو طریقہ ان لوگوں کا، انہوں نے کہا معبد جوہنی ہمیں گمراہ کرتا ہے، جواب کسی صحابی سے لیتے ہیں، کوئی صحابی ہمیں بتائے۔ اب یہ مکہ میں داخل ہوئے، صحن کعبہ میں جانے کے لیے مسجد کے دروازے کے اندر بڑھ رہے تھے، نظر پڑی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پر۔ دوڑ کے دونوں، ایک دائیں طرف ہو گیا ایک بائیں طرف ہو گیا، اور کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی۔ انہوں نے کہا جناب ہم بصرہ سے آئے ہیں، ہمیں بتائیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، یہ فقرہ سننا، قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں قرآن بھی بڑا پڑھتے ہیں اور علم دین بھی بڑا سیکھتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں، کتابی بھی ہیں علمی بھی ہیں۔ آج کل نعرہ چل رہا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابی نہ میں وابی، یہ نعرہ لگایا ہوا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ عظمت صحابہ کے خلاف گفتگو کرنی ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ حدیث مسلم شریف کی پہلی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں یقرؤون القرآن، قرآن بڑا پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب بڑی پڑھتے ہیں، ویتکفرون العلم، اور علم دین بھی سیکھتے ہیں، کتابی بھی ہیں علمی بھی ہیں، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اللَّهَ قَدَرَ، اور وہ کہتے یہ ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں، تقدیر نہیں ہوتی۔ جناب آپ ہمیں بتائیں سچ کیا ہے؟ اب جواب کس نے دینا ہے؟ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا جواب تو تمہیں دیتا ہوں بعد میں، پہلے تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، جب تم جا کے واپس ملو گے نا ان لوگوں سے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم دین بھی سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، جب تم ان لوگوں کے پاس جاؤ فَأَخْبِرْهُمْ، ان کو میری طرف سے یہ پیغام دینا انی بریء منہم وانہم براء منی، میں محمد کا صحابی تمہارے ساتھ اعلان کرتا ہوں، نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ میں صحابی ہوں محمد عربی کا، اعلان کرتا ہوں تم جتنا مرضی قرآن پڑھو، تم جتنا مرضی علم سیکھو،
تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ صحابی بتا رہے تھے اور جس سے محمد کے صحابی کا کوئی تعلق نہ ہو، محمد عربی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتے رہو، علمی کتابی بنتے رہو، مگر اگر ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے، حق تمہارے پاس نہیں ہے، تو محمد کے صحابی کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بتانے لگے عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں مجھ سے سنو، یہ تو پیغام ہے ان کو دینا ہے، اب مجھ سے سنو، مجھے میرے باپ عمر فاروق نے یہ بات بتائی ہے۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی، کیا؟ وہ کہتے ہیں بینما، یا اب عمر فاروق بتا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو کون بتا رہا ہے؟ ان کے والد عمر فاروق، وہ بات سناتے ہیں۔ اب شروع ہو گئی حدیث جبریل، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم بیٹھے تھے رسول اکرم کی مجلس میں۔ مجھے تو یہ جملہ جو ہے نا مزہ دیتا ہے، جب بھی کبھی یہ پڑھیں سنیں، ایک منظر عجب سا ہے۔ مجلس ہو، صحابہ بیٹھے ہوں اور سرور عالم چاند کی طرح روشن مکھڑے کے ساتھ تشریف فرما ہو، حضور بات فرما رہے ہوں، پھول جڑ رہے ہوں، ستارے زمین پہ اتر رہے ہوں، یہ مجلس کا سما ہی کچھ اور ہو۔ صحابہ کی نگاہیں جھکی ہو، ابو بکر و عمر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ لگی ہوں۔ یہ روایتوں میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی تھی مصطفیٰ کو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھنے کی، بس ابو بکر و عمر تھے، ان کی نگاہ چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، ہماری اٹھتی نہیں تھی، ان کی چہرے سے ہٹتی نہیں تھی۔ مجلس رسول کی ہو، سرکار بیٹھے ہوں، صحابہ بیٹھے ہوں، تو کہنے والا خوب کہتا ہے نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے مجلس میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ عمر فاروق کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے حضور کے پاس بیٹھے تھے، اور اتنے میں اذ طلع علینا رجل، اتنے میں نمودار ہوا ایک مرد۔ آیا کون ہے؟ کوئی مرد آیا ہے۔ مرد آئے تو عربی میں لفظ ہوتا ہے جاء، یا ہوتا ہے لفظ اتا، یہ دو لفظ آنے کے لیے کہا جا سکتا تھا اذ اتا رجل، اذ جاء رجل، لیکن عمر فاروق نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے؟ اذ طلع علینا رجل، جب ہمارے پاس ایک مرد نمودار ہوا۔ طلع کہتے ہیں چاند اور سورج کے طلوع ہونے کو، جب چاند نکلتا تو ہم کہتے ہیں طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا۔ یہ یاد ہے وہ منظر جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے، دفیں بجا بجا کے لڑکیوں نے جو نعت پڑھی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، وہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، تو جب چاند طلوع ہو طلع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اذ طلع علینا رجل، ہمارے سامنے ایک مرد نمودار ہوا، تو لفظ طلع کیوں استعمال ہوا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تھا تو انسانی شکل میں، مگر چہرے سے نور جڑ رہا تھا، ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی، لگا زمین پہ آسمان سے سورج اتر آیا چمکتے چہرے سے۔ طلع علینا رجل، وہ مرد ہم پہ نمودار ہوا، آیا۔ اب اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں شدید بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی سفید لباس پہنا ہوا، شدید سواد الشعر، سر کے بال اور داڑھی کے بال انتہائی سیاہ کالے، ایک بال بھی سفید نہیں، کالا، پوری جوانی میں سر کے بال اور داڑھی کے بال مکمل سیاہ،
لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے بندہ مدینے کا نہیں تھا. اگر مدینے کا ہوتا تو سب جانتے، کوئی جانتا نہیں تھا. وَلَا يُرَا عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، اور ہمیں یوں بھی نہیں لگتا تھا کہ بندہ سفر سے آیا ہے، اس لیے کہ اس کے لباس پر، اس کے سر کے بالوں پر، داڑھی پر، چہرے پر کہیں کوئی گرد نہیں پڑی ہوئی تھی، کوئی سفر کا نشان نہیں تھا. ایسے صاف کپڑے، ایسا چہرہ، ایسا حلیہ، سفر کا اثر بھی نہیں اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں. آیا کہاں سے؟ اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، اور اگر سفر کر کے نہیں آیا تھا، مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے. نہ ہم جانتے تھے نہ وہ سفر سے آیا تھا. ایسا آیا حتی جلس الی النبی، اس نے ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں کاٹتا ہوا، رستے سے ہٹاتا ہوا گزرا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف فرما تھے، وہ سیدھا حضور کے پاس گیا اور آقا کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا اس طرح سے. یہ بیٹھنے کا عجب منظر ہے. اگر کوئی اسے بٹھا کے دو بندوں کو نہ دیکھے، اسے یہ منظر سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ عجب منظر ہے، سوائے اس حدیث کے کسی اور حدیث میں یہ منظر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھا تو صحیح، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یوں بیٹھا، اتحیات کی شکل میں بیٹھے تھے سرکار دو عالم. یہ آنے والا آیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. اتحیات کی شکل میں بیٹھا، اتحیات کی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھا، اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. فوضع کفیہ علی فخذیہ. اگلا جملہ آپ کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے. اگلا جملہ سننا، حضور کے سامنے بیٹھا اتحیات کی شکل میں، ہاتھ کہاں رکھے؟ اپنی رانوں پہ نہیں، ہاتھ مصطفیٰ کریم کی رانوں پہ رکھے. اب دو بندوں کو ذرا بٹھائے آپ اتحیات کی شکل میں گھٹنے جوڑ کے. یہ صرف سمجھنے کے لیے منظر، کبھی بٹھا کے دیکھیں. ایک بیٹھنے والا اپنے ہاتھ اپنے ٹانگوں پر، اپنے گھٹنوں پر، اپنی رانوں پر نہ رکھے بلکہ دوسرے کی رانوں پر رکھے تو یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یوں کر کے نہیں رکھے جاتے. یہ ہاتھ اگلے کی رانوں پر رکھنے والوں کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے. دوسرا سامنے بیٹھا ہوگا جس نے اس کی رانوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، وہ تھوڑا سا جھکتا ہے، اسے تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا جبریل یوں بیٹھے حضور کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے، سر جبریل کا جھکا ہوا تھا، مصطفیٰ کا اٹھا ہوا تھا، اور جس کی بارگاہ میں فرشتوں کا سردار ادب سے گردن جھکا کے بیٹھے. تو کیا سمجھتا ہے اس کے مقام کو؟ جبریل بیٹھ گئے. اب وہ دونوں ہاتھوں سے حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھے اور پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تو نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور تو اگر استطاعت رکھے تو اللہ کے گھر کا حج کرے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. سوال بھی خود کیا تھا اور اب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے سچ کہا. عمر فاروق کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا، ہم حیران ہوئے. یسألہ ہوا یصدقہ، خود ہی پوچھتا ہے پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسے جواب خود بھی آتا ہے، اسے جواب خود بھی آتا ہے. تو جب آتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ اس حدیث کو ذہن میں بٹھائے رکھنا. جب کوئی پوچھے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو علم نہیں ہے. کئی حکمتیں ہوتی ہیں پوچھنے کی، دوسروں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنی ہوتی ہے. اب یہ نہ کہنا
کہ حضور کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میری بیوی عائشہ بے گناہ ہے، اس لیے حضور لوگوں سے پوچھتے تھے لوگوں بتاؤ میری بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور اب اعتراض کرنے والا کمبخت کہتا ہے اگر محمد عربی کو پتا تھا کہ عائشہ بے گناہ ہے، اگر پتا تھا تو صحابہ سے پوچھتے کیوں تھے؟ اور ہر مرتبہ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پوچھنے والے کو پتا نہیں، پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ذرا دوسروں کو بھی پتا چل جائے۔ جبریل کو پتا تھا اسلام کیا ہے، اور یہاں آ کے کیا کہتے ہیں حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ آقا نے بتایا اسلام یہ ہے، تصدیق کی، اس نے کہا صدقتا، حضور آپ نے سچ کہا۔ عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ، یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے جو آسمان سے نازل ہوئیں، آخرت کے دن کو مانے، اور تو اچھی اور بری تقدیر کو مانے۔ کس کو ماننا ہے؟ یہ کون سنا رہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر ان دو آنے والوں کو سنا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے اور بصرہ کے شہر میں معبد کہتا ہے تقدیر کوئی شے نہیں ہے، میں نے اپنے باپ عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں محمد عربی نے ایمان اسے قرار دیا تھا، اللہ کو بھی مان، فرشتوں کو بھی مان، نبیوں کو بھی مان، کتابوں کو بھی مان، آخرت کے دن کو بھی مان، اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھ۔ اچھی اور بری تقدیر کو نہ مانے ایمان نہیں ہے، جس میں ایمان نہیں، محمد کے صحابی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بصرہ میں جا کے بتا جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ جبریل نے سنا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ عمر کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی بتاتا ہے۔ اچھا میرے پاس ایک مزیدار سی بات بھی ہے، وقت کی سوئیاں مجھے تڑپا بھی رہی ہیں، لیکن کیا کروں، بات آئی منہ آئی گل نہ رہندی، یہ من مرمڑ اے ہوئی کہندی یہ کہ بتا ان کو وہ کیا ہے۔ ایک عالم جو ذرا دیوار پار کے تھے، دیوار پار کے عالم تھے، اس لفظ پہ آئے، اس حدیث پہ آئے، اس میں ہے نا ہمیں تعجب ہوا، ہم حیران ہوئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہم حیران ہوئے۔ اب حدیث پڑھتے پڑھتے اس نے کہا، عمر کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، ہمیں تعجب ہوا، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ کروں، اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ میں ششو پنج میں پڑ گیا، ششو پنج میں پڑ گیا۔ ششو پنج کیا ہوتا ہے؟ شش کہتے ہیں، یہ لفظ کٹھا ہو تو اس کا مطلب حیران ہونا ہے۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا، میں حیران ہو گیا۔ شش کہتے ہیں فارسی میں 6 کو، اور پنج کہتے ہیں 5 کو۔ 6 اور 5 دونوں کو جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ 11۔ اب حدیث کون سی بیان کر رہا ہے عالم؟ کندھ پار والا تھا نا، دیوار پار والا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ دیکھو یہ جو لفظ ہے نا تعجب میں پڑ گیا، حیران رہ گیا، اس کا دوسرا لفظ ہے ششو پنج، اور ششو پنج کو جوڑے تو بنتا ہے 11۔ اب سمجھ آیا یہ 11ویں منانے والے بس حیران ہی ہوئے رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں 11ویں کسے کہتے ہیں۔ یہ خود بھی گناہ کرتے ہیں، اوروں سے بھی گناہ کرواتے ہیں، یہ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ تعجب کو کہتے ہیں ششو پنج، ششو پنج سے بنا 11ویں شریف۔ یہ بیچارے سادہ بے وقوف لوگ 11ویں بنا رہے ہیں، اصل بات یہ ہے یہ تعجب میں پڑے ہوئے۔ ذرا بتاؤ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ یہاں کہاں کی بات ہے، کہاں جوڑ رہا ہے؟ میں اب تھوڑا سا اس کے یہ ڈکوسلا ہے نا، مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں بھی تو خون کھولتا ہے، تو ڈکوسلے کا جواب ڈکوسلے سے ہی دیتا ہوں، مگر ذرا اس سے بہتر ڈکوسلے سے دینے لگا ہوں، بہتر ڈکوسلے سے۔ حضور سے پوچھا جبریل نے اسلام کیا ہے؟ آقا نے کتنی چیزیں فرمائی؟ اسلام یہ ہے کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے،
اللہ کے گھر کا حج کرے، کتنی چیزیں ہوئی؟ 5۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان رکھ، فرشتوں پر ایمان رکھ، کتابوں پر ایمان رکھ، رسولوں پر ایمان رکھ، آخرت پر ایمان رکھ اور تقدیر پر ایمان رکھ۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 6 اور 5 پچھلی 6 اگلی، اسلام 5 اور 6 11۔ اسلام تو مکمل ہی تب ہوتا ہے جب 11ویں شریف آ جائے۔ یہ ڈکونسلے کا جواب ڈکونسلے سے ہے، ہمیں ایسے ڈکونسلے نہ سنا، ورنہ جہاں جہاں سے تو 11ویں کا رد کرے گا وہاں سے ہم 11ویں شریف کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اب آ جائے واپس۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے۔ اس نے سوال کیا اگلا، حضور مجھے بتائیے مال احسان، احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ مقام حاصل نہ ہو تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ تو دل میں رکھ، یہ تو احساس پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا ذرا توجہ رہے، عبادت ایسے کرنی ہے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے عبادت تو صرف علی نے کر کے دکھائی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عبادت تو علی کی تھی۔ پوچھا گیا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا دوسرا سجدہ ہی تب کرتا ہوں جب رب کو سامنے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ تصور ادھر تو ہے، ہم کیسے عبادت کریں اس تصور کے ساتھ کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا اس نے سوال ختم کیا، اگلا سوال کیا، کہنے لگا بتائیے اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب سرکار کا جواب سننا۔ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ فکرہ سننا، جس سے پوچھا جا رہا ہے، کس سے پوچھا جا رہا تھا؟ محمد عربی سے۔ پوچھنے والا کون تھا؟ جبریل۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ قیامت کے بارے میں جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، یہ جو مطلب بنتا ہے نا اس کا، کہ قیامت کے بارے میں یہ ایسا علم ہے جو لوگوں کو نہیں بتانا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا قیامت کب آنی ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جبریل یہ راز کی بات ہے، تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، یہی رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے۔ مگر دیوار پار والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے حضور اسے بتا رہے تھے جبریل قیامت کے علم کا نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا۔ بھائی عجب ہے تیرے ترجمے، قربان جائیں واللہ، قربان جانے کی بات ہے، تجھے ترجموں میں سے بھی محمد عربی کی شان نظر نہیں آتی، اپنی بے ایمانیاں ہی نظر آ رہی ہیں۔ وہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو اس کا یہ مطلب ہی تو بنتا ہے جبریل جتنا تو جانتا ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی میں جانتا ہوں، پھر پوچھ کے اس راز کو لوگوں کے سامنے افشا نہ کر۔ اگلا سوال جبریل نے کیا، حضور اگر قیامت کا بتاتے نہیں تو یہی بتا دیں، اس کی کوئی علامتیں ہی بتا دیں، قیامت کی اخبرنی عن امارتہا، علامتیں ہی بتا دیں۔ فرمایا اذا ان تلد الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تو دیکھے ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلند عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ پڑیں، سمجھ لے اب قیامت دور نہیں قریب ہی آ کے کھڑی ہو گئی۔ 2 نشانیاں بتائیں، دوسری سے تو مجھے غرض نہیں ہے، اس وقت غرض نہیں ہے کہ اونچی عمارتیں بنائیں گے فخر کریں گے ننگے بدن بکریاں چرانے والے۔ آج وہ منظر ہے، اس وقت سعودی عرب پر جو خاندان حکومت کر رہا ہے یہ بدو خاندان ہے، یہ وہی تو جو صحراؤں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج سب سے اونچی عمارتیں ان کی ہیں، بلکہ حرم کعبہ میں بھی اتنی بڑی ٹاور کلاک بنایا ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے لاؤ ہمارے اس کے مقابلے میں بڑی عمارت۔
ہمیں اس سے کوئی برائی نہیں، اونچی عمارتیں ہمیں بنانی چاہیے، کفر سے مقابلہ کرنا چاہیے، مگر حضور نے فرمایا بکریاں چرانے والے، ننگے بدن بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ اب ہم اونچی عمارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں، یہ نشانی تو پوری، لیکن پہلی کیا ہے جس پہ ہم نے غور نہیں کیا؟ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، مطلب کیا؟ مطلب یہ بیٹی پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اور اب ہوئی بیٹی آزاد، باہر آئی، تعلیم سیکھی، فیشن کیا، میک اپ کیا۔ ماں نے اگر کبھی بولے سے سمجھا لیا کہ سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا، تو بیٹی کہنے لگی اماں تجھے کیا پتا زمانہ کیا تقاضا کرتا ہے، اماں تجھے نہیں پتا۔ اماں نے دوسری مرتبہ پھر کہا یہ سرخیاں پاؤڈر لگا کے بازار مت جا، اماں تو وہی پرانے زمانے کی عورت رہی، تجھے کیا پتا۔ اماں نے پھر کہا غیر لوگوں کے ساتھ ملاقات، میل جول، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اماں کس اسلام کی بات کرتی ہے؟ کون چلتا ہے اسلام پہ؟ آج کا زمانہ ترقی پسند ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اماں نے پھر کہا بیٹی تیرے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ بیٹی کہتی ہے اماں تو تیرے کون سے ٹھیک تھے؟ اب زبانیں بدل گئیں، اب انداز بدل گئے، اب ماں شرمندہ ہو رہی ہے۔ میں اس بیٹی کو سمجھاؤں تو سمجھاؤں کیسے؟ ادھر یہ بیٹی یہ کام کرتی ہے، ادھر وہ بیٹا جو جوان ہوا اور اسے سمجھایا باپ نے، بیٹا کوئی تھوڑا سا ہوش حیا کو ہاتھ رکھنا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہے، بیٹا یہ جو سر کے بالوں کو ٹکیاں لگوا رہا ہے یہ مسلمانوں کی ٹکیاں نہیں ہیں، ہمارا بال کٹوانے کا یہ ڈیزائن سٹائل نہیں ہے۔ محمد عربی کے بالوں کو دیکھ، محمد کے غلاموں کے بالوں کو دیکھ، ویسا ڈیزائن بنا۔ وہ کہتا ہے نا زمانہ ترقی کر رہا ہے، میں تو ویسے بال کٹواؤں گا جیسے انگریزوں نے کٹوائے ہوئے ہیں، جیسے فلاں ڈانسر نے کٹوائے ہوئے ہیں۔ باپ سمجھاتا ہے بیٹا مسجد قریب ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا، وہ کبھی کبھار تو مسجد میں چلا جایا کر۔ بیٹا کہتا ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ نمازی بھی لڑتے رہتے ہیں، آپس میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میں باہر ہی چنگا ہوں۔ 100 دلیلیں دے دے کر باپ کو چپ کروا دیتا ہے، پھر باپ ذرا تھوڑا سا مذہبی بنتا ہے، بیٹا نہیں ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے جو محمد عربی نے بتایا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا زمانے کا تقاضا اور ہے، تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے کس راستے پہ چلنا ہے، میں جانتا ہوں، تجھے کیا پتا تو نے زمانہ دیکھا ہی کہاں ہے۔ باپ کو کہتا ہے تو نے زمانہ دیکھا ہی کہاں ہے، زمانہ تو ہم نے دیکھا۔ اب باپ بھی شرمندہ، ماں بھی شرمندہ، جس اولاد کو سمجھانے پر اس کا ماں باپ شرمندہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب اولاد کے ہاتھوں ماں باپ یوں شرمندہ ہونے لگیں، سمجھ لینا اب قیامت کے لیے اسرائیل کی ضرورت نہیں، آئی کھڑی ہے قیامت۔ اب قیامت دور نہیں، اب دجال کا انتظار نہ کرتے رہے، اب بیت المقدس کی طرف نہ دیکھ، رب کی قیامت کسی وقت بھی تجھ پر ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ جب تیرے ماں باپ کے سامنے تو نے بے حیائی کا منہ اختیار کیا، راستہ اختیار کر لیا، تجھے سمجھانے والا کوئی سمجھا نہیں سکتا، تو اب تیرے پاس تو قیامت کا انتظار کر، تیرے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے قیامت۔ یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے، اولاد کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، اس کو بتائیں تو کیسے بتائیں، ہمیں وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جس سے ہم اپنی اولاد کو بچا سکیں۔ خدا کی قسم پناہ ہے، توبہ کرنے والا وقت ہے، ہم آفتوں میں گرے ہوئے ہیں، بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس فتنے سے جو آ چکا ہے اور جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد عربی کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اگلا جمعہ خاص طور پر ہم ختم نبوت کے موضوع پر پڑھائیں گے، تو سب لوگ وقت پہ آ جائیے گا تاکہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم کھل کے بات کر سکیں مکمل۔